ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا بڑی شدت سے جواب درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، وقتہ مجھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں کہ تمہیں کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہول ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ دلی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنی نفس کی بھوک کو مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں؟ یعنی بغیر شادی کے؟ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے کہ جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرنا ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری وقتہ عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہارے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاصہ مفادات کا رشتہ ہو جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو کہ مجھے وہ چاہیے، کہ جانے کہ بھئی میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے۔ اب میری زندگی انتہائی سہول اور آسان ہوتی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں کیا۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں کیا۔ ناظرین کرام، سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا فتویٰ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلق قائم کرتا رہا اور اب انہوں نے شادی کر لی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی بات درست ہے، وقتہ ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں، اور حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا، وہ پاک دامن ہو نہ زنا کرنے والی چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والوں کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا پاک دامن ہونا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔